ہمارا جو امتحانی نظم ہے اس کا نام تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، اور اس کا مجلس عاملہ ہے۔ پھر ہر ضلع میں اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے جس کو مسئول کہا جاتا ہے۔ تو ضلع کا امتحانی نظم جو ہے وہ سنبھالتا ہے، مراکز قائم کرنا، وہاں پر نگران عملہ متعین کرنا، یہ اس مسئول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں جو طلباء اور طالبات جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں، یہ تقریباً کوئی 6,25,628 طلباء اور طالبات ہے، اور ان کے لیے مختلف اضلاع میں مختلف سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ سینٹر قائم کرنا ہمارے ہاں اس پر ہوتا ہے کہ ایک گنجائش اس سینٹر کے اندر کتنی ہے اور آس پاس کے مدارس اس میں آ کر کے امتحان دے سکے۔ تو ہمارے اس حلقے میں، چونکہ میں اسلام آباد کے غربی حصے کا مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں، تو یہاں پر کوئی 22 ہمارے مراکز ہے جس میں طلباء اور طالبات جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں۔ دیکھیے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحانی نظم یہ ایک عالمی معیار کا نظم ہے۔ پرچہ بنانے سے لے کر پرچہ سینٹر تک آنے تک اتنی رازداری سے یہ پہنچایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کی دیانتداری اور امانتداری کا ایک ثبوت ہے کہ کبھی پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب سینٹر کے اندر علماء امتحان لے رہے ہوتے ہیں، جو نگران عملہ ہوتا ہے، ان کی دیانتداری اور امانتداری یہ ہے کہ وہ سینٹر میں، ہمارے ہاں نقل کسی بھی سینٹر میں، دور دراز علاقے میں ہو، شہر میں ہو، نقل جو ہے وہ 0% ہے، یعنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ ان کی امانتداری، دیانتداری، اور دوسری بات یہ ہے کہ سال بھر جو ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں تو پڑھانے میں جو تربیت کی جاتی ہے، اس تربیت کو بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ بس تیاری کی ادھر ایک ماحول دیا ہوتا ہے، جس طرح اسکول کالج میں طلباء اسکول جاتے ہیں، پھر اکیڈمیز ہوتی ہیں، تو یہاں پر باہر اکیڈمیز نہیں ہوتی، نہ ٹیوشنز ہوتی ہے۔ یہیں پر 24 گھنٹے اساتذہ کی نگرانی ہوتی ہے، ان کے سامنے تکرار مطالعہ ہوتا ہے، تو جو چیز طلباء خود پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتے، ساتھ اساتذہ ان کے معاون ہوتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، اور رات 1 بجے تک، 2 بجے تک طلباء بیٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ پھر جو امتحان ہوتا ہے وہ چونکہ طلباء اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق امتحان میں بیٹھتے ہیں، اور اگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مشکلات ہوتی ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق اگر تیاری اچھی ہو، پڑھا ہو، تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور اگر تیاری یعنی وہ نہ آئے تو پھر وہ مشکل ہوتی جاتی ہے۔ رزلٹ کا یہ ہے کہ ہم یہاں سے فارغ ہوتے تو 1 مہینہ ہمارے پاس، یعنی ہم دعائیں کرتے، پھر رمضان میں جو نتیجہ آتا ہے تو وہ اپنی محنت کا پھل ہوتا ہے، اور الحمدللہ اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو سارا اس سال محنت ہوتی ہے اس کے مطابق اچھا نتیجہ آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہیاں ہو گئی، یعنی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ایک نمبر ہمارے کم ہو گئے، جس سے ہونا چاہیے نہیں ہوا، تو پھر ہم اس کے لیے، اس کے ری چیکنگ کے لیے داخلہ بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق نتیجہ مل جاتا ہے۔